بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ جب کوئی ایمان والا شخص اس دنیا سے جاتا ہے تو اس کی روح قبض کی جاتی ہے اور فرمایا دو خوبصورت فرشتے آسمان سے اترتے ہیں اور ان فرشتوں کے چہرے سورج کی طرح چمکدار ہوتے ہیں، اتنے حسین کہ ویسے خوبصورت چہرے اس انسان کی اپنی زندگی میں کبھی نہیں دیکھے ہوتے، اور پھر فرمایا کہ ان فرشتوں کے پاس جنت کی خوشبو ہوتی ہے اور وہ جنت سے لائے گے ایک کفن، اور پھر وہ دو فرشتے اسی ایمان والے شخص کی روح کو جنت کا کفن پہناتے ہیں اور جنت کی خوشبو لگاتے ہیں۔ فرمائے کہ اس وقت موت کا فرشتہ بھی وہاں کھڑا ہوتا ہے اور اس مسلمان کی روح سے کہہ رہا ہوتا ہے کہ ایمان والی پاک روح باہر آ جاؤ، اپنے رب کی نعمتوں کی طرف آ جاؤ، باہر آ جاؤ۔ اس کے علاوہ ایک اور حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم کچھ یوں ہے، موت کا فرشتہ ایمان والوں کی روح بالکل ویسے ہی نکالے گا جیسے کسی جگ سے پانی نکالا جاتا ہے اور آسانی کے ساتھ بغیر کسی طاقت کے نکالتا ہے، ویسے ہی موت کا فرشتہ ایمان والوں کی روح نکالے گا اور اس کو بالکل بھی ذرا برابر بھی تکلیف نہیں ہوگی۔ اب جیسے ہی موت کا فرشتہ ایمان والے شخص کی روح کو نکالے گا تو جنت سے آئے گے دو فرشتے اس کی روح کو لے کر جائیں گے اور اس کو جنت کا کفن پہنا دیں گے، اس کے اوپر جنت کی خوشبو کو لگا دیں گے، پھر اس روح کو لے کر اپنے ساتھ آسمان کی طرف واپس چلے جائیں گے، اور پھر جیسے جیسے وہ آسمانوں کو پار کرتے جائیں گے سب فرشتے ان سے پوچھیں گے، کہیں گے یہ کس کی خوبصورت روح ہے، اور پھر وہ دو فرشتے بتائیں گے کہ یہ فلاں ابن فلاں کی روح ہے۔ اب جب وہ آسمان سے اترے ہوئے دو فرشتے ایمان والے کی روح کو لے کر دوسرے آسمان کے دروازوں تک گیٹ تک پہنچیں گے تو اس گیٹ کے پہرے دار فرشتے ان دو فرشتوں سے پوچھیں گے، یہ خوبصورت ایمان والی روح کس کی ہے؟ تو پھر وہ دو فرشتے اس شخص کا تعارف کروائیں گے، خوبصورت ناموں کے ساتھ اس کے بارے میں بتائیں گے، اور پھر ان کے لیے دوسرے آسمان کے دروازے کھول دیے جائیں گے، پھر وہ دوسرے آسمان پر چڑھنے لگ جائیں گے، اور پھر دوسرے آسمان پر چڑھتے چڑھتے جیسے ہی وہ فرشتے ایمان والے کی روح کو لے کر آسمانوں پر چڑھتے جائیں گے تو ہر آسمان پر موجود فرشتہ ان سے روح کے بارے میں پوچھے گا، اور وہ فرشتے ہر فرشتے کو اس روح کے بارے میں بتائیں گے، اور پھر ہر فرشتہ اس روح کو مبارکباد دے گا اس مقام کی، ان نعمتوں کی جو اس نے اپنے رب کی طرف سے ملنے والی ہوں گی۔ اب کچھ حدیث میں بتایا گیا ہے کہ دو فرشتے روح کو اس مقام تک لے جائیں گے، وہاں پر اس روح کو اس کی جنت دکھائی جائے گی، جس کو دکھایا جائے گا اور بتایا جائے گا کہ تمہارا مقام ہے، تم یہاں پر ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہو۔ اور پھر جب زمین پر اس شخص کے جسم کو دفن کر دیا جائے گا تو اللہ تعالیٰ ان دو فرشتوں کو حکم دیں گے کہ اس شخص کی روح کو واپس اس کے جسم میں ڈال دیا جائے۔ پھر قبر کے اندر منکر اور نکیر آئیں گے اور شخص سے سوال کریں گے، اور ایسا نہیں ہے کہ منکر اور نکیر ایمان والوں کے لیے خوفناک نہیں ہوں گے، بلکہ منکر اور نکیر ایمان والوں کے لیے بھی کافروں کے لیے بھی ایک ہی شکل کے آئیں گے، بس فرق اتنا ہوگا کہ ایمان والے اس کو دیکھ کر ڈریں گے نہیں اور نہ ہی گھبرائیں گے۔ قرآن مجید کی سورۃ ابراہیم کی آیت نمبر 27، جس کا مفہوم کچھ یوں ہے، اللہ ایمان والوں کو حق بات پر دنیا کی زندگی اور آخرت میں ثابت قدم رکھتا ہے۔ اب جب منکر اور نکیر اس ایمان والے شخص سے قبر میں سوال پوچھیں گے تو وہ ایمان والا شخص اس کے تمام سوالوں کے جواب صحیح صحیح دے گا، بالکل بھی گھبرائے گا نہیں، اور پھر اس شخص سے کہا جائے گا کہ اپنی لیفٹ سائڈ پر دیکھو۔ جب وہ وہاں پر دیکھے گا تو اس کو وہاں پر جہنم کی آگ نظر آئے گی۔ منکر اور نکیر کہیں گے، اگر تم اس دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کی مان کر نہیں چلتے تمہارا یہ مقام ہوتا۔ پھر وہ اس سے کہیں گے اپنی رائٹ سائڈ پر دیکھو۔ جب وہ وہاں دیکھے گا تو اس کے لیے جنت کی ایک کھڑکی، ایک دروازے کھول دیے جائیں گے اور کہا جائے گا کہ تمہارا مقام ہے اور تم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس میں رہو گے۔ اب جب ایک ایمان والے شخص کے لیے اس کی قبر کے اندر جنت کی کھڑکیاں، دروازے کھول دیے جائیں گے تو اس ایمان والے شخص کی قبر بھی جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن جائے گی۔ پھر اسی ایمان والے شخص کی قبر کے اندر ایک بہت ہی خوبصورت اور حسین شخص داخل ہوگا۔ اتنا خوبصورت اور حسین شخص اس قبر والے شخص سے اپنی پوری زندگی میں اس سے زیادہ خوبصورت شخص نہیں دیکھا ہوگا۔ وہ ایمان والا شخص اس دوسرے شخص سے پوچھے گا، تم آخر کون ہو؟ تمہارا چہرہ میرے لیے خوشی کی خبر لایا ہے۔ خوبصورت چہرے والا شخص قبر والے شخص سے کہے گا کہ میں تمہارے اور نیک اعمال ہوں، دنیا میں کرتے آئے تھے۔ اللہ نے مجھے جسم عطا کر دیا ہے تاکہ تم دیکھ سکو تمہارے وہ اعمال کتنے حسین اور کتنے خوبصورت تھے۔ پھر وہ خوبصورت شکل والا شخص اس ایمان والے کے ساتھ بیٹھ جائے گا، قیامت تک کس کے ساتھ رہے گا؟ سبحان اللہ۔
اب آخر کے اندر اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو تمام مومن مسلمانوں کو ایمان والی زندگی اور ایمان والی موت نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔